الحمد لله الذي نفر والعارفين بالخير وأثبت على أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء المرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيله سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله وأنت العالمين للتراب وقدمه واللعنة دائما وعلى أعدائه من اللعان إلى يمين. أما بعد قال صدق الله مسلسل آپ کی مجالس سن رہے ہیں کبھی مجالس پڑھ رہا ہوں اور مسلسل جاگتے رہنے کی وجہ سے ذرا بھی خراب ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے چند مطالعے پیش کریں جو چند مطالعے پیش کروں نے قبول فرما قرآن کریم بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اربعین کا دن ہے, مجھے بہت زیادہ ہدایت کو تفصیل میں نہیں پیش کرنا. بے شک ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, جو سب سے سیدھا راستہ ہے, جو سب سے صحیح راستہ ہے, یہ قرآن اس کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن دو ہے, ایک صامت ہے ایک ناطق. معصوم نے خود فرمایا جب جناب مولا کائنات کے سامنے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے تو جناب مولا کائنات نے فرمایا, کہا صفین کی جنگ میں یہ قرآن ان سے لے لو, جنگ جاری رکھو. تو آپ کے لشکر میں سے بعض لوگ کہنے لگے یا علی وہ قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو علی سے لڑنے کی بات اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو پھر علی سے لڑنے کی بات ہے. یہ قرآن کو نہیں مانتے, یہ دکھاوے کے لیے قرآن پیش کر رہے ہیں. کہا نہیں مولا سامنے قرآن ہے, آپ نے قرآن لے لیجیے. 500 قرآن نیزوں پہ بلند تھے. تو مولا نے فرمایا نہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے. کہا یعنی ہم قرآن کو مانتے, سامنے قرآن ہے. کہا یہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. انا قرآن ناطق, میں بولتا ہوا قرآن. اب جو سننے کا جملے کو بتانے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے بین الدفتین, یہ جو ہم پڑھتے ہیں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک, یہ قرآن کریم محترم ہے, اس کا احترام واجب ہے. اسے بغیر وضو کی اس کی لکھائی کو چھوا نہیں جا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, سورہ باقرہ کی آیت ہے. کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو, جب تک پاک نہ ہو. اس کی لکھائی کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے. اس
چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، وضو شرط ہے. انسان اگر وضو کی حالت میں نہ ہو تو قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں کر سکتا، مس نہیں کر سکتا. لا یمسہ الا المطہرون. تو اب دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مس کرنا، لمس کرنا. دو عربی کے لفظ ہیں، لمس کرنا، مس کرنا. آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں مجھے نہیں اندازہ کہ تھوڑا بہت زبان کا فرق آ جاتا ہے کہ زری کو مس کر لیا کیا؟ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ زری کو مس کرا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں لگا، میں ابھی مس نہیں کر سکا. علم کو مس کر لیا تھا. توجہ، تو آپ لمس کرنا نہیں کہتے، مس کرنا کہتے. اللہ نے کہا قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک یہ پاک نہ ہو. لمس نہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری چھونا، ظاہری لحاظ سے چھونا، ایک ہے مس کرنا. قرآن کو مس کرنا ہوتا ہے باطنی طور پہ. لا یمسہ الا المطہرون. ظاہری لحاظ سے جب تک وضو نہ ہو چھو نہیں سکتے. اور قرآن کے باطن کو صرف وہ مس کر سکتے ہیں جو آیت تطہیر کا مصداق ہو. کوئی سے مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو آیت تطہیر کا مصداق ہو. وہ صرف معصومین ہیں، وہ صرف ائمہ اہل بیت ہیں، وہ صرف آل محمد ہیں جو قرآن کو مس کر سکتے ہیں. باقی امت آل محمد کی محتاج ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے. جو ابھی تک نہیں پہنچے پیش کر رہا ہوں، یقین مانی میری حالت بالکل اچھی نہیں ہے، جو جملے پیش کروں اسے قبول کر لیجیے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، امت کے صحابہ کے سب سے قابل عالم مانے جاتے ہیں. حبر الامہ کہا جاتا ہے، پوری امت کی سیاحت، نام سن رکھا ہوگا سب نے. سب سے زیادہ ان سے روایات ہیں بھائیوں کی کتابوں میں. 4000 سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ بن عباس سے. حافظ کل قرآن سے 4000 سے زیادہ حدیث کے حافظ سے، 6000 سے زیادہ آیات. ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، انہیں بہت زیادہ علم تھا، فقہ جانتے تھے، قاضی تھے، مفسر تھے، محدث تھے، تمام علوم میں ماہر تھے. تو ان سے سوال کیا، اے عبداللہ بن عباس، اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو بتائیے علم کس کا زیادہ ہے؟ کہا ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. سمندر کے سامنے قطرہ. تو اس نے سوال کیا اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا میں سوچ رہا تھا تو شاید کوئی پڑھا لکھا آدمی، معلوم ہوتا بالکل ہی کوڑا ہے کہ تجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا. کیا قطرہ میں ہوں، علی سمندر ہے. یہ جو قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی سے لیا. اسی محبت سے دل کر لیے گا. تو پیش کر رہا ہوں، دو جملوں کو پیش کروں گا کہ جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو جو جو معجزات دیے ان کے زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق. جناب موسیٰ کے زمانے میں شہر کا جادو کا زور تھا، انہیں ید کیسا دیا، یہ پہ ڈال کے ہاتھ نکال کے اس سے نور نکلتا تھا اور اپنا عصا زمین پہ پھینک دیا اشتہار میں بس جاتا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا تو اللہ نے انہیں ہاتھ ایسا دیا کہ کسی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے اس کی شنوائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے اس کی گویائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قوم میں اتنے ربک کی اسے زندہ کر دیتے. تو جیسے جیسے تقاضے اللہ نے ویسے ویسے معجزات دیے. سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب ہیں باقی سب عجم، دوسرے اپنی تلوار پہ. نسلوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کچھ تو کچھ تار چلتا تھا، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جنگیں ہوتی رہتی. نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا کہ اس بات پہ قتل ہو رہا ہوں، نہ مارنے والے جانتا تھا اسے میں اس بات پہ قتل کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں قتل خون ہوتا رہتا. تو اللہ نے کہا میرے حبیب عربوں کی دونوں باتوں کا میں آپ کو جواب دوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے. مولا کائنات عرب کے تمام یہ جناب سیدہ کا بھی جملہ ہے جب آپ بھی تشریف لائی ہیں خطبہ فدق دینے کے لیے، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہا کہ آج تم علی کے مقابلے میں آ رہے ہو، جب عرب کے تمام بھیڑیے دیکھیں عربی زبان میں نا
تشبیہ بہت زیادہ دی جاتی ہے، شباہت دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے. شیر سے تشبیہ دی جائے تو شجاعت کی تشبیہ، بھیڑیے سے تشبیہ دی جائے تو درندگی کی تشبیہ. اگر پہنچ رہے ہو تو بی بی نے فرمایا جب عرب کے سارے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے تمہارے سروں پہ پرندے ہیں. اور وہ میرے ابن اب تھے، مولا علی کے لیے کہہ رہی ہے، ابن اب میرے چچا کے بیٹے تھے. جناب ابو طالب کا نام نہیں لیا، کہا میرے چچا کے بیٹے تھے. نہ مولا علی کا نام لیا، میرے چچا کے بیٹے تھے جو سارے عرب کے بھیڑیوں کے سر توڑتے تھے. توجہ، تو مولا کائنات کا نام نہیں لیا بیٹی نے، احترام پہ شوہر کا نام نہیں لیتے، جناب ابو طالب کا نام نہیں لیا کہ چچا. لیکن کوئی ایسا چچا بھی تو ہو کہ سیدہ ہو کے چچا پہ ناز کر کے کہے تو میرے چچا تھے. سیدہ کا جملہ ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ نسل ہے. ایک جملہ اور پیش کر کے مجھے مولا حسین نصرانی جنگ کے 2 جملے پڑھنے اور پھر مسائل کو اگر سننا پسند فرمائیں. تو میں عاشورہ کے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر سننا چاہیں گے. اربعین کی کیونکہ مجھے رات کو مجلس پڑھنی ہے وہاں پہ، یہ پہلے سے مجلس مطے شدہ تھی خیمہ گاہ کے اندر، تو اربعین کے مسائل وہاں انشاءاللہ جو سنے گا میں وہاں پیش کروں گا. لیکن آج ابھی جو عاشورہ کی چند جملے مسائل سن لیجیے گا. تو سارے لوگ جمع ہوئے کوفے کے مولا حسن کی بارگاہ میں آئے، کہا اپنے بابا سے کہیے کہ ایک دفعہ ہماری خاطر اگر ایک بکرا کھا لیں. بات پہنچ رہی؟ مولا خشک روٹی کھاتے تھے، تو کہا کہ مولا اتنی کم خوراک کھاتے ہیں اتنا، اور وہ بھی خشک روٹی. تو جنگ میں جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے پہلوان آئیں گے، اگر اپنے بابا سے کہیں کہ اگر ایک بکرا بھون کے کھا لیں، مولا علی بڑے بڑے پہلوان پورا پورا بکرا کھا لیتے ہیں، تو اگر مولا کی ایک بکرا، تو مولا حسن مسکرائے، کہا آپ لوگوں کا پیغام میں بابا کو دے دیتا ہوں. کہا بابا جان کوفے کے لوگ جمع ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اپنے بابا سے کہیے کہ ایک وہ بکرا کھا لیں، کوئی اچھی طرح سے گوشت کھا لیں، بہت کم خوراک کھاتے ہیں، وہ روٹی کا بھی ایک ٹکڑا. تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حسن میرے تمام ماننے والوں سے کہہ دو کہ اس بڑھاپے میں جب میری داڑھی سفید ہے خشک روٹی کھاتا، اگر سارے عرب جمع ہو جائے میرا یہ بوڑھا بازو سب کے لیے کافی ہے. اور جب جناب سید الشہداء کربلا آئے تو آپ نے ایک جملہ والا اعلان کا سن رکھا ہوگا کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ جنگ میں لطف تب آتا ہے جب گرمی کی شدت کم ہو، پیاس نہ ہو اور گھر کی طرف سے سکون. تو جناب سید الشہداء نے کہا بابا جان ذرا اپنے بیٹے کی جنگ دیکھیے، پیاس کی شدت ہے، گھر کی طرف سے سکون نہیں اور گرمی کی شدت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کربلا میں آپ آئے ہیں، ابھی بھی عادت رہی پانی کی طرح سے، لیکن ابھی دوبارہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے پیاس ہے. یہ 1-8 کلومیٹر میں 10-15-20 منٹ کی پیدل چل کے آنے میں، اور اگر کوئی آدمی صبح سے لاشیں آگے مجلس میں صدر خاصی مولانا بے شک بتایا صرف مسائل زیادہ پڑھ دیجیے گا. آج ہے ہی مسائل کا یقین مانی میری بہت عجیب و غریب حالت ہے. ابھی
جو دوپہر میں مجلس پڑھی اس میں صرف مصائب پڑھے 40-45 منٹ، مجھے نہیں یاد اتنی دیر، صرف مصائب تھے. اگر چند جملے سن لیجیے گا. جب انسان کربلا آتا ہے تو لگتا ہے جیسے آنسو رکھے اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہنا چاہتے ہیں. یہ کربلا کی سرزمین، یہاں انبیاء بھی آتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں. میں جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ سے برداشت ہو. جب جناب آدم سے کہا نا جناب جبرائیل، اے آدم آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے کہو آپ یہ نام لے کر کے اللہ سے پکارے. کہا کیا نام لوں؟ کہا یا محمد. رسول خدا کا نام جناب مولا کا پنجتن کے نام ہے. یا محبوب بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. روایت میں ہے مجموع بیان میں مرحوم طبرسی نے لکھا جیسے ہی جناب آدم مولا حسین کے نام پہ آئے آنسو بہنے لگے. فوراً جناب آدم نے سوال کیا جبرائیل یہ جو جنت پہ نام لکھے تھے یہ وہی نہیں؟ کہا ہاں اے آدم یہ وہی نام ہے. کہ جبرائیل جب جنت میں بھی میں نام پڑھتا تھا نا حسین کے نام پہ آتا میری آنکھوں میں آنسو آتا تھے. تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اے آدم اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی نسل میں آخری نبی آئے جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کا ایک نواسہ ہوگا. اگر آنکھیں بند کر کے کچھ دیر حرم میں چلیے. کہا اے آدم ان کا نواسہ ہوگا حسین. اے آدم آپ کے بیٹے حابیل کا قتل ہو گیا، اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا، نام ہوگا علی اکبر. کہا جب وہ علی اکبر کو آپ دیکھیں گے تو اس سے زیادہ خوبصورت کسی باپ کا بیٹا نہیں، وہ اپنے جد رسول خدا کی شبیہ ہو. بس میں یہی مانے عجیب و غریب کیفیت ہے، پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن عجیب و غریب کیفیت تاریخ ہے اس وقت ذہن پہ. کاش میں پڑھ پاؤں. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے آپ کو لے چلو. عاشورے کا دن ہے اور ایک باپ صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. جب جناب حر آئے تو فجر کی نماز ہو چکی تھی. جناب حر نے آنے کے بعد سوال کیا یا حسین حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ علماء کہتے ہیں جناب حر کا سوال بتا رہا ہے کہ وہ سوچ رہے تھے توبہ کا مرحلہ گزر گیا، اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے قدموں پہ گر کے مولا حسین سوال کیا حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا جا حر میں نے معاف کیا. حر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. کیونکہ جناب حر جناب سیدہ کی خاطر مولا حسین کا ساتھ دیا. حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا. تو اب ایک مرتبہ جناب حر نے فرمایا، کہا کہ مولا اگر آپ نے دل سے مجھے معاف کر دیا تو پھر میری ایک درخواست ہے، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. تو مولا حسین نے فرمایا حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اور مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے. جانتے ہیں گرمیوں میں کتنی انسان کو شدت محسوس ہوتی ہے پیاس کی. اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ مہمان ہیں. تو جناب حر نے کہا مولا آپ مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے، میں نے ہی تو 2 محرموں کو آپ کے خیموں کو اکھڑایا. بس بھائی میں جانتا ہوں آپ سارا دن گریہ کرتے رہے ہوں گے، بار بار باہر گئے ہوں گے، زری پہ گئے ہوں گے، جانے کی کوشش کی ہوگی، اکثر کا ہاتھ نہیں لگا ہوگا لیکن آپ کا دل تو زری میں ہے. بس میں بھی پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے اگر برداشت نہ کر سکے. تو جناب حر نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا نے کہا حر اجازت ہے. تو جناب حر نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا علی بیٹا آپ پہلے حملہ کیجیے، ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو. بڑا مشکل کام ہے جوان بیٹے کو مرتا دیکھنا، بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے کسی حسین کا کلیجہ چاہیے. ایک مرتبہ جناب حر نے کہا بیٹا پہلے آپ حملہ کیجیے. جناب حر کا بیٹا ابھی بھی آیا ہے،
اس طرح سے پیاسا نہیں، حملہ کیا، جنگ کی، بہت سے افراد کو قتل کیا، لیکن ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے نے آواز دی، بابا میری مدد کو آئی، بابا کسی نے میرے سر میں گرز مارا۔ اب جوان بیٹے کے شہادت کی خبر مل رہی تھی جناب حر کو، تو جناب حر بہت تیزی سے آگے بڑھے، جیسے پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب حر نے فوراً عرض کیا، مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ بھوکے پیاسے مولا، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا دیتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں مولا، ہٹ جائیں گے آپ، میں آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں۔ کہا نہیں مولا، میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا سکتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں ہو، ہٹ جائیں گے، میں اٹھاؤں گا لاشا۔ جب تیسری مرتبہ جناب حر نے کہا نہیں مولا، میں لاشا اٹھا سکتا ہوں۔ مولا نے کہا ہو، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا آپ کے بیٹے کا لاشا میں اٹھا رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ جناب حر کے بیٹے کا لاشا مولا حسین نے اٹھا لیا، لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گئے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا میں دیکھ رہا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ قالین ہے، کچھ تو بغیر قالین کے بیٹھے ہیں۔ میں کہوں جو بغیر قالین کے بیٹھے ہیں نا، ایک بی بی بھی بغیر قالین خاک کربلا پہ بیٹھی تھی، اور ایک چھوٹی بی بی حضرت اللہ بس میں رونے میں بہت لگی حضرت اللہ۔ مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، سارا دن مولا لاشیں اٹھاتے رہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجیے گا۔ ہر لاشے کے گرنے پہ مولا عباس ذہن میں آ گیا، ہر لاشے کے گرنے پہ مولا عباس کہتے تھے مولا حسین سے، مولا اجازت ہے میں لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا حسین بس ایک ہی جملہ دہراتا ہے، نہیں عباس انہوں نے میری خاطر جان دی، ان سب کے لاشے میں خود اٹھاؤں گا۔ جب ایک سے زیادہ لاشا گرتا نا تو مولا عباس آگے بڑھتے کا مولا مجھے بھی مدد کرنے دے، لاشا اٹھاتے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ہے مولا حسین کے، صحابی رسول بھی ہے، نام ہے سعید، حضرت سعید 97 برس کے، 97 ایج ہے۔ انہوں نے کہا مولا اجازت ہے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب سعید کو دیکھا کہ سعید آپ سے چلا تو جانے ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب سعید کی کمر جھکی ہوئی تھی، دھابیں بہت بڑی بڑی تھی، آنکھوں پہ آئی تھی، نظر ان کی کمزور تھی۔ کہ سعید آپ کو صحیح نظر نہیں آتا، کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو جناب سعید کی آنکھوں میں آنسو لگا، مولا مجھے محروم نہ رکھیے، مولا میں بڑی امید لگا کے آیا ہوں۔ کہ سعید آپ سے کھڑا تو ہوا نہیں جا رہا۔ تو جناب سعید نے 3 پٹیاں نکالی، کہا نہیں مولا، پہلی پٹی کمر پہ باندھی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا۔ کہا دیکھیں مولا میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں، میں نے پٹی باندھ لی ہے مولا، میں 2 پٹیاں اور لایا، ایک بھووں پہ باندھوں گا، اور جب مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا جائے گا نا تو میں ایک آدمی سے کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھ، تاکہ میں گھوڑے سے گر نہ جاؤں۔ حسین میں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوں، مولا مجھے اجازت دے گی، لیکن لاکھوں ہوئے قربان شہدائے کربلا کی عظمتوں سے۔ میں نے آپ سے کہا میں تو تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، میرے بھائی نے کہا کہ تفصیل سے مسائل پڑھ دیجیے، بھائی رونے میں اللہ کی جگہ میں بھی پڑھوں گا۔ آنسو روایت میں ہے اگر مولا حسین پہ آنسو چہرے پہ جاری ہو اور بکھر جائے تو شفاعت کے لیے کافی ہے۔ اب رونے میں وہ اللہ کیجیے گا۔ تو جناب سعید نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو قربان ہو جاؤں۔ مولا نے کہا سعید رک جائیے، ابھی ظہر کا وقت ہونے والا، میں جب نماز پڑھوں گا نا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو تیر میرے پہ چلائے جائیں آپ لے لیجیے گا۔ مولا بس اتنا ہی چاہیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اللہ اکبر، عمر سعد ملعون نے آواز دی، حسین نماز میں ہے، نماز میں مار دو۔ تیر چلنے لگی، ملتے دیکھے گا جناب سعید سامنے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے، مولا حسین کا قد پڑا تھا، جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا،
جب کمر سیدھی کر لی نا تو اچانک ایک تیر چلا اپنے سینے پہ. آپ نے دیکھا تیر کے 3 کونے ہوتے تیزی سے سینے میں جاتا ہے, نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب جناب سعید بزرگ تھے, سینے میں تیر لگا, ان کے لب کاٹنے لگے, ٹانکیں جھلسنے لگی. دوسرا تیر لگا سینے میں, انہوں نے ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا تھا, پروردگار بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز کرواؤں, میں تب تک نہ دیکھوں جب تک حسین لگا. تیسرا تیر لگا سینے میں, ان کے پیٹ میں. جب 7واں تیر چلا نا ان کی گردن میں لگا. ابھی تک جناب سعید گرے نہیں, لگا سنائے بزرگ تھے. اچانک مولا کی آواز آئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب سعید نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. جب گرنے لگے نا, خدا کی قسم روایت میں ہے, مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے, مصلی سے اٹھے, ایک ہاتھ جناب سعید کی گردن پہ رکھا, دوسرا ان کی کمر پہ رکھا, بڑے آرام سے زمین پہ لایا. انہیں زمین پہ لٹایا, سر کو اپنے سانوں پہ رکھا. کہ سعید میرے نانا آپ کے انتظار میں. جانتے جناب سعید نے کیا کہا؟ کانپتے ہوئے لبوں سے بس ایک جملہ تھا, مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا آپ تنہا رہ گئے. مولا حسین نے ایک جملہ کہا, سعید میں آپ سے راضی, میری ماں فاطمہ, میرے بابا علی مرتضیٰ راضی, میرے جد رسول خدا آپ سے راضی, میرا آقا آپ سے راضی. مولا حسین بڑے کریم ہیں, جو آ جائے اسے رد نہیں کرتے ہیں. آپ ذرا ایک جملہ یہاں پہ روک کے دیجیے گا, مولا ہم گنہگار بہت ہیں لیکن مولا ہم آپ کے ہیں. ہم دنیا میں کہیں چلے جاتے نا, ہمیں سب لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ماننے والے. مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا, مولا ہماری محبتوں کو دیکھیے, ہماری عقیدتوں کو دیکھیے. مولا ہم بری عقیدے لگا کے آئے ہیں, مولا ہمیں رد نہ کیجیے گا. اجروں کو بدلنا, میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں, بس میں رونے میں محلہ کیجیے گا, جو جملے پڑھوں وہ سن لیجیے گا. بہت زیادہ وقت نہیں, اس کا بغل کا وقت قریب ہے, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. دن گزرتا جا رہا ہے, ایک ایسا وقت آیا کہ صرف چند افراد باقی ہیں. ان میں سے ایک نے کہا, بابا جان اجازت ہے؟ اس جوان کا نام ہے علی اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے. فوراً کہا, علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لیجیے. بس میں ایک جملہ پیش کر کے دیکھوں گا, اگر آپ میں طاقت ہے تو پڑھوں گا. مولا سجاد کے خیمے میں آئے حضرت علی اکبر اور ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور چومتے ہوئے پیشانی کہا. جب پیشانی کو چوما تو آنسو بہنے لگے. جناب سید سجاد کے جب چہرے پہ آنسو گرے نا تو آنکھیں کھولنے لگے. کہا, بھیا علی اکبر میرے بھائی کیا بات ہے, اس طرح سے چوم رہے ہیں, کون سے مصائب آ رہے ہیں؟ تو جناب علی نے فرمایا, بقیا ابونا غریبا مظلوما وحیدا عطشانا. اے میرے بھائی سید سجاد, ہمارے بابا تنہا ہے, بڑے غریب ہے, بڑے مظلوم ہے, بابا بڑے پیاسے ہیں. بھیا میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا. بھئی آپ کی روٹی کوئی پابندی تو نہیں ہے. آج جو بیٹی آئی ہے نا شام سے اشتہارت کی نا, بڑی پابندی آتی ہے. جب وہ روٹی کی شروع تازیانے مارتا رونے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. ایک سوال کروں آپ سے, مجھے پورا یقین ہے آپ میں سے کچھ مرد چھوٹی بچیوں کے ساتھ آئے. اگر خدا نہ کرے آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا, پانی پلا دیا تھا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ ہائے سکینہ. اجرکم اللہ, اجرکم
جناب علی پر کے 2 جملے میں پڑھنا چاہتا تھا جناب نیلہ سے متعلق صحابہ رحمت میں بڑے بڑے بزرگ علماء نے مرحوم آقا یزدی کے آقا بتائیں کہ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں پھر ایک شام کا اور ایک پھر چہروں میں کا جب جناب علی اکبر اپنی والدہ کے پاس آئے پہلے مولا سید الشہداء سے مولا سجاد سے جناب زینب سے اجازت کی پھر آئے جناب نیلہ کے پاس اماں اجازت ہے پہلی تینوں ہستیاں ایک لفظ نے کہا اجازت ہے جب جناب لیلا کے پاس آئے کہا اماں اجازت ہے جناب لیلا نے منع نہیں کیا لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا علی اکبر بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا آپ جانتے ہیں نا اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جا کے بتانے میرا لال کہا رہ گیا اور اگر جوان بیٹا کا اماں میں مرنے جا رہا ماں پہ کیا گزرے جناب علی نے فرمایا ماں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں جناب لیلا نے منع نہیں کیا بس ایک جملہ کہا بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی تو جناب لیلا نے جملہ کہا اماں میں اجازت نہیں مانگوں گا لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا اماں بتائیے آپ میری دادی کو کیا جواب دے دیا گا جناب لیلا تڑپنے لگی کہ بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام بہت زیادہ بیٹا میری طرف سے جا رہا تھا بس بھائی رو کے جملہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا بس ایک جملہ میں شہادت نہیں پڑھوں گا کوئی بھی جب حلق کے مقام پہ بیویاں پہنچی نا تو نیزوں پہ سر بنا ایک بوڑھی عیسائی خاتون ابھی بھی جائیں گے نا تو 40% سے زیادہ حلق کی آبادی عیسائی ہے کرسچن آبادی ہے ایک بوڑھی خاتون نے دیکھا ایک سر ہے نیزے پہ بہت خوبصورت وہ بوڑھی خاتون سر کو دیکھ رہی تھی دیکھتی چلی جا رہی ہے جناب لیلا نے دیکھا اب ماں کو کون سمجھائے بیٹے کو نظر نہیں لگ رہے بیٹے کی شہادت ہو گئی لیکن ماں کا دل تھا جناب لیلا نے مرتبہ بوڑھی خاتون سے کہا کیا بات ہے سر کو کیوں اتنا دیکھ رہی اس نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی اس کی ماں نے یہ سر نہ دیکھا جناب لیلا نے تمہیں نے کہا نہیں ایک شام جملہ اور سن لیتے میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا ہر آنکھ میں آنسو ہوگا جب شام میں شہداء کے سر واپس آنے لگے جانتے ہیں پہلا سر کس کا واپس آیا تھا سب سے پہلا جو سر واپس آیا نا جب شہداء کے سر آ رہے تھے بڑا ننھا سا سر تھا جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور جناب علیہ کے ساتھ لے کے سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تلحن بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا علی اصغر اونٹوں میں نہر کیا جاتا راوی کہتا ہے دوسرا جو سر آیا بہت خوبصورت سر تھا جب وہ سر آیا نا تو ایک ماں نے رو کے کہا علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے معانی سلطان کے شیخ محمد مہدی مازندرانی نے جملہ لکھا کہ جب بیویاں شام سے کربلا سے مدینے واپس گئے تو 4 بیویاں ایک ہی سال میں انتقال کر گئی 4 بیویاں انہیں سال نہیں آیا ان میں پہلی بیوی تھی جناب رباب جو صرف 4 مہینے زندہ رہی دوسری بیوی ہے جناب لیلا جو 6 مہینے زندہ رہی مل کر دیکھیں گے شیخ محمد مہدی مازندرانی معانی سلطان کی جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی مدینے آتا نا روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو سوال کرتا ہے جو کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو مدینے والے کہتے ہیں یہ لیلا ہر آدمی طرف کا کتنا درد ہے جناب لیلا کی آواز بیوی بہت طرف کی رویا کرتی تھی بس میں نے تمام کر دیا 2 سے
4 منٹ کی زحمت برداشت کریں، پڑھوں یا روک دوں؟ پڑھیں۔ آئے میں سنیے گا، چہلوں کا دن آ گیا، جب بیویاں شام سے واپس آئی نا تو جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے فرمایا، بھیا حسین، جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی نا، آپ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں، بھیا میں زخمی آئی ہوں، میرے پاؤں زخمی ہے، نالین ٹوٹ گئے، بھیا میرے بازوؤں پہ تازیانے مارے گئے، اے حسین کھڑے ہو کے میرا استقبال کیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب بلند آواز سے رو رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، بیوی نے روتے روتے سوال کیا، بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دے۔ مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو بابا کا مرکز دکھاتا ہوں۔ مولا سجاد لائے جناب زینب کو، ہر بیوی جناب زینب کے پیچھے آئی، مولا نے اشارہ کیا، کہا یہاں میرے بابا کی قبر ہے، زری نہیں نہ تھی، یہ تو ابھی پہلا سال ہے، کہ یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئی، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئی۔ بلند آواز سے جناب زینب بیان کر رہی ہے، ہر بیوی رو رہی ہے۔ مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے، میرے کو دیکھیے گا۔ مولا سجاد نے اپنی پھوپھی کا بازو پکڑا اور رو کے فرمایا، پھوپھی اماں بس کیجیے، اب مزید مت روئیے گا۔ بیوی نے آنسو کو صاف کیا، قبر سے کھڑی ہو گئی۔ جب اٹھی نا سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے بتایا، پھوپھی اماں کے میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں تو رونے لگی، بس گئی، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، میں بس ایک دعا کروں، ہاتھوں کو بلند کیجیے، پروردگار ایک واسطہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میری بہنیں میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میرے بہت سے بھائی میرے بیٹے رو رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں نے تو بڑا مختصر کر کے مسائل پڑھا، ایک سوال ہے میرا آپ سب سے، آپ سب نے مسائل صرف سنے ہیں، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ جناب زینب نے سر برداشت کریں گے پڑھو، میں نے دیکھے گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام میرے دادا حسین پہ، کب وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، جب شبر سینے پہ سوار تھا، آخر البلحیت ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا، جب وہ خنجر چلا رہا تھا بارے والے زمانہ کے دیر میری پھوپھی سر پہ فاصلے پہ کھڑی ہو رہی تھی، اور مسلمانوں میری ماں نے چکیاں پیس کے پایا، اجرکم اللہ پروردگار۔ بس ایک واسطہ، میں نے کہا تھا صرف ایک واسطہ، اگر کوئی حاجت ہے تو ذہن میں آئے، بس ایک واسطہ، مزید نہیں پڑھو، پروردگار تجھے واسطہ اس ہستی کا جن کے دونوں بازو کسی کو رب نہیں، مولا سجاد کی روایت ہے، مولا سجاد کی روایت، روز قیامت میرے جد رسول خدا کہیں گے، یا علی فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی؟ مولا سجاد فرماتے ہیں، میرے دادا علی کہیں گے، سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے؟ تو مولا سجاد کہتے ہیں، میری دادی کہیں گی، یا ابا الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے دو بازو لائی، میں عباس کے دو بازو لائی، سب کی شفاعت
صرف دو بازوؤں سے ہوگا۔ ایک میرے استاد کہتے تھے کہ اگر دو بازو کافی نہ ہوئے تو بیوی کے پاس ایک چھوٹا سا کرتا بھی کسی ششماہے کا جن کے گلے میں تیر لگا پروردگارا عباس کا مولا عباس کے دو بازو ہمیں رد نہ فرما، ہمیں بار بار آنا کربلا میں نصیب فرما۔ میں مل کے سب کے ساتھ آمین کہیے گا کہ آخری میں نے افواس کا اور نہیں دوں گا، اپنے کی حاجات طلب کر لیجیے گا پروردگارا، لیکن اگر تیرے قضاء و قدر میں فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارا آخری کربلا ہے، اب ہمیں یہاں پہ آنا نصیب نہیں ہوگا، تو پروردگارا ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ بس میں اپنے حالات مانگی تھی، مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت سے مریض ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں قافلے میں، کچھ ماؤں نے کہا میرے بچہ بیمار ہے، ایک ماں کہہ رہی تھی مولانا میں اپنے بیٹے کے ویلچیئر خود چلا رہی ہوں۔ پروردگارا پروردگارا اس تمام ماؤں کی ہر پریشانی دور فرما۔ میں نے کہا تھا اور واسطہ نہیں دوں گا، لیکن بیماروں کے لیے واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا شام غریبہ کی اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، پروردگارا کسی بیمار کو یہاں سے خالی نہ لوٹا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بس میں دیکھ رہا ہوں باہر بھی کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سب لوگ پروردگارا کسی کی دعا رد نہ فرما۔ سب سے بڑی دعا پروردگارا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ ایک واسطہ اور پروردگارا دو بھائی نا مولا حسن حسین، ایک کے روزے پہ بدلوں دوسرے کی قبر کو قائم کیا۔ پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ کتنی محبت ہے دونوں بھائیوں میں۔ جانتے مولا حسن کیا کہتے تھے اپنی آخری وقت میں؟ مولا حسین سے کہتے تھے اے حسین مجھ پہ سب روئیں، آپ نہ روئیں۔ جو مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے نا مولا حسین نے، تو مولا حسین بہت زیادہ رو رہے تھے۔ مولا حسن حسین نے بڑی محبت کی، تو جب کلیجے کے ٹکڑے دیکھے نا مولا حسین نے تو غلط آواز سے رو رہے، تو اس وقت مولا حسن نے کہا حسین سب روئیں آپ نہ روئیں۔ کہا بھائی کیوں نہ رو، میرے بھیا کیوں نہ رو؟ لا یوم کا یوم کا یاد آتا ہے، اے حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن۔ اب میرے پاس آپ ہے، لیکن جب آپ گریں گے کوئی گرے گا۔ اے حسین میں سب کا گریہ برداشت کرتا ہوں، آپ کا رونا برداشت نہیں کرتا۔ پروردگارا ان دو بھائیوں کے صدقے میں سب کی اولاد کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے بزرگ یہاں پہ بات کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس بھائی میں نے ساری دعائیں رہنے دی ہیں، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، پروردگارا چھٹے امام کی روایت ہے روز قیامت جب جناب سیدہ آئیں گی نا میدان محشر میں، تو انہوں نے صادق فرماتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء مناجو سے میں نے اسے کنفرم کیا کہ یہ روایت مستند ہے، ہاں مستند ہے۔ تو جانتے جناب سیدہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ کہے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے میدان محشر مانو نگاہیں جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ سیدہ گزر جائیں۔ چھٹے باپ سے پوچھا کسی نے کہا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں، تو پھر کیوں کہا جائے گا نظریں جھکا لو؟ کہا پردے میں ہوں گی لیکن ایسی حالت ہوگی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا مولا کیا ہوگا؟ مولا خود بھی رونے لگے، شاید بازوؤں کے ساتھ اور بھی کچھ ہو، شاید کوئی چھوٹی بالیاں بھی ہو۔ مولا نے بیان کیا، اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ خود اللہ خداوند متعال کہتا فاطمہ آجا جو مانگے گی عطا ہوگا۔ تو بیٹی کہے گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے
ایک پردے پہ دونوں کی شہادت دکھائی جائے گی. کسی نے پوچھا مولا کیا دکھایا جائے گا؟ تو مولا نے گریہ کر کے کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آ رہی ہیں. پروردگارا تجھے جناب سیدہ کا واسطہ، ان کے بیٹوں کا واسطہ، پروردگارا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیں. مولا دیکھیے کتنی عقیدت سے لوگ آئے، یہ کتنی دور دور سے لوگ آئے. مولا آپ نے عصر عاشور میں کہا تھا حل من عصر یرسولنا. مولا کوئی نہیں آیا تھا آپ تنہا تھے. مولا آج لاکھوں کروڑوں کہہ رہے ہیں لبیک. مولا سب کے سب آ گئے ہیں. مولا آج آپ تنہا نہیں ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ایک آخری جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. مولا ہم سب قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے آپ کو تیر لگنے جا رہے ہیں. ہماری یہ بیٹیاں اگر کربلا میں ہوتی نا آپ کی بیٹیوں کو تراشے ڈالا گئے. مولا ہماری یہ بہنیں اپنی چادریں جناب زینب کو دے دیتی ہیں لیکن جناب زینب کی شمر کو چادر نہ چھین لے. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذوالجلال کا ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومان میں جگائے نہ ہم سب کی عاقبت میں خیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.